ان دنوں چچا ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جب میں 5 سال کی تھی، دادی نے چچا ذات نصیر سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ وہ مجھ سے 2 برس بڑا تھا۔ دادی ہمیشہ چچی کو تلقین کیا کرتی تھیں کہ رافیہ کو بہو بنانا، لیکن دادی کی آنکھیں بند ہوتے ہی چچی نے اپنا مزاج بدل لیا۔ دادی جان کی قبر کی مٹی ابھی گیلی تھی کہ انہوں نے صحن کے بیچوں بیچ دیوار اٹھا دی۔ یوں محبتوں کے تاج محل میں دراڑ پڑ گئی۔ پہلے ہمارا اور چچا کا مکان ایک تھا، پھر ایک کے 2 گھر ہو گئے۔ رفتہ رفتہ چچی اپنے منصوبے میں کامیاب ہوئی۔ ہم بچوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا اور دعا سلام مترک ہو گئی۔ ابو اور چچا نے بھی دوری اختیار کر لی۔ جب ضرورت ہوتی وہ باہر مل لیتے۔ میں جو نصیر کی ٹھیکرے کی مانگ تھی، اس کی صورت کو ترسنے لگی۔ امی اور چچی کی چپ خلش میں ہم معصوم دلوں کا بے حد نقصان ہوا۔ بچپن کے بندھن ٹوٹ گئے اور ہم گھائل پرندوں کی مانند نفرتوں کے جال میں پھڑپھڑاتے رہ گئے۔ خالہ سلیمہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ جیسے طاق میں تھی، یوں کہنا چاہیے بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹ گیا۔ انہوں نے فوراً جھولی پھیلا کر اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ ابو نے چچا کو آخری بار کہلوایا۔ چچی نے ٹکا سا جواب دیا تو خالہ جان کی مرادوں کے پھول کھل اٹھے اور میری شادی کی تاریخ خالہ کے بیٹے عاصم سے طے ہو گئی۔ مجھ سے کسی نے نہ پوچھا۔ اپنی مرضی سے والدہ نے میری زندگی کا سودا طے کر دیا۔ چند دنوں بعد میں خالہ کی بہو بن کر ان کے گھر آ گئی۔ عاصم اچھی پوسٹ پر تھے۔ ہر طرح سے اس گھر میں سکھ چین تھا۔ خالہ کا پیار اور دیگر سہولتیں موجود تھیں، لیکن دل نے اس رشتے کو قبول نہ کیا تھا۔ عرصے تک افسردہ رہی۔ بچپن سے نصیر کی محبت کا نقش دل پر تھا جو مٹتا ہی نہیں تھا۔ ایک روز مجھ کو اداس دیکھ کر امی نے سمجھایا کہ بیٹی شادی ہو گئی ہے اور عاصم میں کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ ساس پیار کرنے والی ملی ہے، تمہاری سگی خالہ ہے، ماں سے بڑھ کر پیار کرتی ہے۔ ان نعمتوں کا شکر کرو، اچھی قسمت پر شاکر رہو، ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور یہ سب تم سے چھن جائے۔ اماں کی باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کیا، کافی دن سوچا، بالآخر اس نتیجے پر پہنچی کہ واقعی اماں ٹھیک کہتی ہیں۔ چچی مجھ کو بہو بنانا نہیں چاہتی تھی۔ اگر نصیر سے شادی ہو جاتی اور وہ میرا جینا حرام کر دیتی تب کیا ہوتا؟ نصیر سے میرا ذہنی رشتہ بچپن کا تھا، اس کو بھلا دینا آسان نہ تھا، پھر بھی صبر کیا۔ اس کی یاد کو دل سے اتھا گہرائیوں میں دفن کر دیا اور اس کی چاہت کو کاغذ کی ناؤ بنا کر ماضی کی لہروں میں بہا دیا۔ قسم کھا لی کہ سچے دل سے اپنے شوہر کی ہو کر رہوں گی۔ اللہ کی خوشنودگی کی خاطر سہاگ بندھن کا احترام کروں گی اور نصیر کی یاد دل میں بسا کر خیالوں میں بھی شوہر سے خیانت نہ کروں گی۔ قدرت کو کیا منظور ہے یہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ مجھ کو خبر نہ تھی شادی کے 3 برس بعد اچانک میرا نصیر سے آمنا سامنا ہو جائے گا۔ ایک دن خبر آ گئی کہ تایا جان کا انتقال ہو گیا ہے۔
وہ بھی ہمارے ہی محلے میں رہتے تھے۔ سب عزیز رشتہ داران کے گھر اکٹھا ہو گئے۔ چچا ان دنوں عمرے پر گئے ہوئے تھے۔ میت کے گھر چچی اور عاصم آ گئے۔ آپس کی رشتہ داری تھی، ایسے موقعوں پر آمنا سامنا لازم ہوتا ہے۔ 3 سال بعد نصیر نے مجھ کو دیکھا تو افسردہ ہو گیا۔ میں کافی دبلی اور کمزور ہو گئی تھی۔ مجھ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر اداسی کے بادل چھا گئے۔ چھوٹے سے گھر میں لوگوں کا رش ہوا تو میرا دم گھٹنے لگا، تو چھت پر چلی گئی۔ معلوم نہ تھا وہ بھی وہاں ہیں۔ لوگ جب عصر کے وقت تایا کا جنازہ اٹھانے آئے، دل پر عجب وحشت سی طاری ہو گئی۔ سارے گھر میں کہرام مچا تھا۔ آہو بکار کی آوازوں سے میرا جی بیٹھ گیا۔ ان دنوں امید سے تھی، اس سبب بھی شاید مجھ کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سیڑھی پر جا بیٹھی۔ جب آنکھوں تلے اندھیرا سا آنے لگا تو اوپر چھت پر جانے کی سوچی۔ خیال ہوا اس طرح کچھ تازہ ہوا ملے گی تو طبیعت بحال ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر اوپر گئی تھی۔ یہ گما بھی نہ تھا کہ وہاں کوئی اور بھی موجود ہوگا۔ جب میں اوپر جانے کو سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، خالہ جان کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ خیر چھت پر پہنچی تو کسی کو چارپائی پر لیٹا ہوا پایا۔ میرے قدموں کی آہٹ سے وہ اٹھ بیٹھا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ نصیر تھا۔ ابھی ہم حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بات کرنے کی نوبت نہ آئی تھی کہ چھت پر عاصم آ گئے۔ دراصل وہ گھر جانے کے لیے خالہ سے چابی لینے آئے تھے۔ خالہ نے کہا کہ چابی رافیہ کے پرس میں ہے۔ رافیہ کہاں ہے؟ میرے شوہر نے اپنی ماں سے دریافت کیا۔ ابھی چھت پر گئی ہے۔ یہ سن کر وہ چھت پر آ گئے بھی یہ دیکھ کر بدھ بن گئے کہ وہاں عاصم بھی موجود تھا۔ عاصم کو سامنے دیکھ کر میرے بھی اوسان خطا ہو چکے تھے۔ میں نے کوئی جرم نہ کیا تھا، پھر بھی خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی، کیونکہ عاصم جانتے تھے کہ میری بچپن سے نسبت نصیر سے ملی تھی۔ وہ یہی سمجھے کہ میں جان بوجھ کر چھت پر اس سے ملنے آئی ہوں۔ لمحہ بھر کے بعد وہ آگے بڑھے اور مجھ کو بازو سے پکڑ کے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے مجھے بمشکل پرس اٹھانے دیا۔ گھر آتے ہی مارنے لگے، کچھ اس بری طرح سے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ عاصم کے اندر ایسا شخص بھی چھپا ہوا ہے۔ وہ بالکل حیوان لگ رہے تھے۔ وہ شاید مجھ کو مار ہی ڈالتے اگر اس وقت خالہ نہ آ جاتی۔ انہوں نے بیٹے کو پکڑا اور مجھے دوسرے کمرے میں جانے کو کہا۔ میں نے دوڑ کر اندر سے کمرے کی کنڈی لگا لی۔ جو واقعہ ہوا تھا وہ کوئی واقعہ نہ تھا، محض اتفاق تھا، مگر کوئی کچھ اور سمجھ رہا تھا اور میں نہیں سمجھا سکتی تھی کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ جس شخص کو مجازی خدا سمجھ کر اس کی اطاعت اور فرما برداری میں عمر گزارنے کا عہد کر چکی ہوں، وہ مجھ سے اتنا برا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ بڑی دیر تک خالہ عاصم کو سمجھاتی رہی۔ عاصم نے رات کو نیند کے لیے 2 خواب آور گولیاں بھی کھائیں، تب کہیں جا کر سوئے۔ ان کے سو جانے کے بعد خالہ نے کمرے کا در کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں ہوں، رافیہ دروازہ کھولو۔
आसिम सो चुका है। तब मैंने दरवाज़ा खोला। खाला ने पूछा कि क्या हुआ और ये कैसे हुआ। मैंने रोकर कस्में खाई और बताया कि खाला मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझको वहाँ भीड़ में घुटन हो रही थी। जी मतलाने लगा तो छत पर चली गई। मुझको खबर ना थी कि वहाँ नसीर पहले से मौजूद है। खबर होती तो क्यों जाती। इसी लम्हे आसिम भी वहाँ आ गए। इन्होंने समझा कि मैं नसीर से मिलने ऊपर गई थी। मुझको इसीलिए मारा है कि तुम्हारा अभी तक मंगेतर से ताल्लुक़ कायम है। खाला जी, मुझको अपने पैदा करने वाले की कसम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शादी के बाद मैं कभी इससे मिली ही नहीं। ये सरासर बहतान है। खाला ने मेरे बयान पर यकीन कर लिया, मुझे गले लगाया। मैं ज़ारो क़तार रो रही थी। इनको मुझ पर तरस आया। इस दिन यकीन आ गया कि खाला वाकई माँ की जगह होती है। अगर खाला की जगह चची या कोई औरत सास होती तो मेरी बातों पर यकीन ना करती, बल्कि बड़ा चढ़ा कर ज़माने को सुनाती और मुझे तलाक दिलवा देती। लेकिन खाला ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपनी बेटी को समझाया कि मैंने इसको छत पर जाने को कहा था। इस बेचारी को क्या खबर थी वहाँ कोई और मौजूद है। इसे मतली हो रही थी, इसलिए ऊपर भेजा था कि सांस बहाल हो जाएगा, घुटन दूर हो जाएगी। खाला ने मामला अपने ऊपर लेकर मेरा पूरा दिफा किया। मेरी कस्मों पर शायद मेरे शौहर को यकीन ना आता, लेकिन इन्होंने अपनी माँ की कस्मों पर यकीन कर लिया। कहते हैं कि शक्की मर्द के दिल से शक नहीं जाता। आसिम ने भी वक्ती तौर पर यकीन कर लिया, जबकि एक खलिश दिल में थी सो वो मौजूद रही। अब ज़िंदगी पहले जैसी ना रही थी। बात बात पर वो मुझे मेरे मंगेतर का ताना देते थे। इनके तानों ने मेरी ज़िंदगी को एक दहकता हुआ जहन्नुम बना दिया। हर दम ये गम तड़पाने लगा कि इनको मेरी पाकदामनी का एतबार नहीं है। वो बात बात पर कहते थे, तुम्हारा माजी मशकूक है, लिहाजा मुझे यकीन नहीं है तुम्हारी कोख में पलने वाली औलाद मेरी है या नहीं। मैं कैसे इसे कबूल करूँगा, किस तरह बाप का प्यार दे सकूँगा। जब कोई शौहर अपनी बीवी से ऐसी बातें करे तो ज़िंदगी अच्छी कैसे गुजर सकती है। बिलाशुबा मैं ज़िंदगी शक की चिता में जल रही थी। रोज़ ही अपने नसीब पर आंसू बहाती थी, 8-8 आंसू रोती थी और सोचती भी थी कि ये अजाब से तो बेहतर था मैं तलाक ले लेती। इस शख्स ने माँ के मजबूर करने पर मुझे पनाह तो दे दी थी, लेकिन अपनी औलाद को शक भरी नज़रों से देखता था। ये बात मेरे लिए सुहानी रूह थी। मैंने मैके जाना तर्क कर दिया, क्योंकि साथ ही नसीर का घर था। आसिम शक करते थे कि मैके में शायद नसीर से मिलने जाती हूँ। जब ऐसी सोच इनको सताती तो बहाने से झगड़ने लगते थे। मैं एक बच्ची की माँ बन चुकी थी। इस आहानत आमेज सुलूक को सहते सहते थक गई थी। आसिम अपनी बच्ची को भी नहीं उठाते थे। ये मासूम फूल भी बाप की शक व शुबे भरी निगाहों की तपिश से मुरझा कर रह गया था। वो इसे उठाना या हाथ लगाना भी गुनाह समझते थे। वो चाहते हुए भी औलाद को मोहब्बत ना दे सकी। इस अज़ाबनाक ज़िंदगी को जब 5 बरस बीत गए, तब एक रोज़ मैंने सोचा कि ऐसे जीने से मर जाना अच्छा है। मरना तो कभी का ठहर गया था। बस अपनी मासूम औलाद की खातिर हर जबर सह रही थी कि ये बच्ची बाप की घर की छत तले बड़ी हो जाए, बाप के साए में परवरिश पाएगी तो ज़माने की दर्स बबर्द से बच जाएगी। एक औरत कब तक शौहर की बदसलूकी की खातिर वार सह सकती है। आखिरकार तो जुल्म की एक हद होती है।
ایک روز جبکہ ایک عزیزہ کی شادی میں جانا تھا، میں نے عاصم سے کہا بچی کے لیے ایک جوڑا نئے کپڑوں کا خریدنا چاہتی ہوں، اس کو شادی میں لے جاؤں گی۔ یہ سن کر وہ یکدم غصے سے آگ بگولا ہو گئے، خدا جانے کس سوچ میں تپ رہے تھے۔ چلا کر بولے میں کیوں لے کر دوں، میری بیٹی تو نہیں ہے، جس کی ہے وہی لے کر دے، میں تو آستین میں سانپ پال رہا ہوں۔ آج میری غیرت بھی تڑپ گئی۔ اوف میرے خدا، میں کب تک ایسی بے غیرتی کا جیون جیتی رہوں گی؟ آخر کب تک ایسی تلخ کلامی برداشت کرتی رہوں گی؟ مجھے تو اس کمظرف آدمی سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ اس روز جانے مجھ میں کہاں سے ہمت اور طاقت اوت کوت کر آئی۔ اسی وقت فون کر کے بھائی کو بلایا اور یہ الفاظ ان کے سامنے دہرائے جو عاصم نے کہے تھے۔ میں نے بھائی کو کہا اگر تم لوگوں کے پاس میرے اور میری بیٹی کے لیے رہنے کی جگہ اور 2 وقت کی روٹی نہیں ہے تو بے شک میں سڑک پر رہ کر بھیک مانگ لوں گی، لیکن اب میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ خدا کے لیے مجھ کو یہاں سے لے چلو، اب میں نے مزید ایک پل یہاں نہیں رہنا۔ بھائی نے جانے کیسے میرے حق میں فیصلہ کر لیا، کہا کہ چلو میرے ساتھ، خاندان کے بزرگ خود فیصلہ کر لیں گے، اب تم اس قدر ذلت میں زندگی نہیں گزارو گی، اور ہم مر نہیں گئے ہیں، ابھی تمہارے وارث زندہ ہیں۔ خالہ روکتی رہ گئیں۔ بھائی مجھے اور میری بیٹی لیلا کو ساتھ لے آئے۔ ابو امی نے ٹھنڈے دل سے تمام احوال سنا اور پھر خالہ خالو کو بلوا بھیجا، ان سے حتمی بات کی۔ انہوں نے بیٹی کی طرف سے معافی مانگی، لیکن میں نے خالہ اور خالو کے ہمراہ گھر لوٹ جانے سے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عاصم کو ساتھ لے کر آئے۔ اس نے امی ابو سے معافی مانگی، یقین دہانی کرائی کہ اب میں رافیہ کو تنگ نہ کروں گا اور اچھا رکھوں گا۔ امی ابو نے پوچھا رافیہ تم کیا کہتی ہو، کیا تمہاری مرضی ہے؟ میں نے صاف منع کر دیا، کہا اگر آپ نے مجھے گھر میں نہیں رکھنا تو میں دارالامان ماں بچی سمیت چلی جاتی ہوں، لیکن واپس عاصم کے گھر نہ جاؤں گی۔ والدین نے سمجھایا، رشتہ داروں نے بھی زور لگایا، لیکن میں نہ مانی کیونکہ میں عاصم کی فطرت کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ انسان جان بوجھ کر دہکتی آگ میں نہیں کودتا۔ میں بھی نہ گئی کیونکہ جانتی تھی جاؤں گی تو پھر وہی ہوگا۔ شک کا ناک عاصم کے اندر گھر کر گیا تھا، جب موقع پائے گا ڈسے گا۔ ابو نے دیکھا کہ واقعی رافیہ نہیں چاہتی، زبردستی کی تو جان سے جائے گی۔ انہوں نے عاصم پر دباؤ ڈالا کہ ہماری بیٹی کو طلاق دے دو، وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ ساس کی دلی خواہش تھی کہ میں واپس آ جاؤں، وہ اپنی پوتی سے بھی بہت پیار کرتی تھی۔ مجھے سسرال جانے سے ہی خوف آتا تھا۔ چند دن خاموشی رہی، پھر عاصم نے ایک عورت سے مراسم استوار کر لیے۔ ماں سے کہا کہ تنہا زندگی کب تک گزاروں، میں شادی کے بغیر نہیں رہ سکتا، دوسری بیوی کا انتخاب کر لیا ہے، آپ راضی ہو جائیے، ورنہ میں خود نکاح کر لوں گا۔ اب خالہ سٹ پٹائیں، بیٹا ہاتھ سے جا رہا تھا اور بہو واپس آنے کو راضی نہ تھی۔ امی سے بات کی، انہوں نے صاف کہہ دیا جو شخص اپنی اولاد کو اولاد تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے، مشکوک نگاہوں سے دیکھتا ہے، اس کے ساتھ رافیہ زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ مایوس ہو کر خالہ نے بیٹے کا دامن تھام لیا۔ عاصم نے اپنی مرضی کی عورت سے نکاح کر لیا۔ ابو نے عدالت میں میرے لیے خلا کا دعویٰ دائر کیا۔ خلا کے بعد میں آزاد تھی، لیکن اپنی بچی کی خاطر دوسری شادی نہ کرنا چاہتی تھی۔ ایک روز چاچا اور چاچی آئے۔
وہ امی اور ابو کو منانے آئے تھے کیونکہ نصیر نے میرے سوا کسی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے والدین سے کہا کہ عمر بھر شادی نہ کروں گا، اگر میری خوشی منظور ہے تو تایا سے رافیہ کا رشتہ طلب کیجیے، اب وہ آزاد ہے۔ چاچا اور چاچی نے بہت زیادہ منت سماجت کی تو امی ابو راضی ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بھی سمجھا بجھا کر منا لیا۔ یوں میری شادی نصیر سے ہو گئی۔ اس شادی پر بھی رشتہ داروں نے خوب باتیں بنائیں، لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں۔ عاصم نے خاندان بھر میں پروپیگنڈا کیا کہ رافیہ کی اپنے چچا زاد نصیر سے غلط تعلقات تھے اور شادی کے بعد بھی اس نے اپنے سابقہ منگیتر سے تعلق ختم نہیں کیا تھا۔ رسم و راہ جاری رکھی، تبھی میں نے بیوی کو چھوڑا ہے۔ بات صحیح ہو یا غلط، پروپیگنڈا بڑا کام کرتا ہے۔ مجھ کو سب نے غلط سمجھا، حالانکہ میرا خدا جانتا ہے میں غلط نہ تھی۔ تبھی شادی کے بعد نصیر سے ملاقات تو کیا، فون پر بھی بات نہ کی تھی، مگر زبانوں پر ایسی باتیں تھیں کہ سن کر جی بھر آتا تھا۔ سچ ہے، لوگوں کے منہ پر ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا، ہر کوئی اپنی سی کر گزرتا ہے۔ لوگ جو کہیں، خاندان والے جو سمجھیں، میں یہی کہوں گی کہ نصیر کی محبت سچی تھی، اسی وجہ سے اس کو میں مل گئی۔ میں اپنی ضمیر سے شرمندہ ہوں اور نہ اپنے خدا سے۔ ہاں، اس کی مشکور ضرور ہوں کہ اس نے طلاق کے بعد مجھ کو ایک نئی پیار بھری اور خوبصورت زندگی عطا کر دی۔ چچی سوچتی تھی کہ یہ رشتہ پہلے کر لیتی تو اچھا تھا، پھر بھی دیر آئے درست آئے، ان کا بیٹا خوش ہے تو وہ بھی خوش ہیں، ہم پرسکون زندگی جی رہے ہیں۔ اللہ جانے عاصم کو کیسی زندگی ملی، ہم کو اس سے کیا غرض، جس نے اپنی سگی بیٹی سے غرض نہ رکھی۔ ایسے شکی انسانوں سے خدا ہی بچائے جو اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں اور دوسروں کی بھی۔